السلام علیکم۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت زیادہ بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ میں چھوٹا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی تھی، لیکن ہمیشہ صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک لڑکی آئی، شاید جسے کام کی ضرورت تھی۔ اماں نے اس سے کام کے لیے بلوایا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی میری نیت خراب ہو گئی۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر کبھی مجھے وہ نہ ملی، نہ اماں نے میری شادی کر دی۔ مگر جب پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی تو ایک… میں اپنے دوست کی گاڑی سے اترا اور گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں لانچ میں داخل ہوا، سامنے میری امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور بہت زیادہ شرمندہ ہوا، کیونکہ وہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ آج پھر میں شرمندگی سے ان کے پاس گیا اور کہا، امی، آپ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے کتنی بار آپ کو کہا ہے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں۔ امی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم جانتے ہو جب تک تم گھر نہ آ جاؤ مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ کوئی آنے کا وقت ہے۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے رات کو اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرو، کھڑے ہو، لیکن مجال ہے جب تک کوئی میری بات سنتے ہو۔ آج کے بعد اگر تم اتنی دیر سے گھر آئے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، ہاتھ ہلایا، کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، پکا آج کے بعد اتنی دیر سے نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جب پھر امی نے مجھے آواز دے کر کھانے کے بارے میں پوچھا۔ لیکن کھانا تو باہر میں دوستوں کے ساتھ کھا چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ امی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ ان کے بات سن کر میں نے کہا، ہاں جی، آپ کھانا لگا دیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں آیا تو امی میرا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ امی نے اور میں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے میرا موبائل بجنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا تو میری دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس وقت میں اسے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ میں جانتا تھا اگر میں ایک بار اس کی کال ریسیو کر لیتا تو اس کے نام ختم ہونے والی باتیں شروع ہو جانی تھی۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی بنی ہوئی تھی۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ پہلے جب میں گھر آتا مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہوتی اور آتے ہی میں سو جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا، لیکن اندر سے مجھے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے امی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو فوراً سے آواز آنا بند ہو گئی۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم ابھی تک نہیں سوئے؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ واضح ہو گئی۔ وہ گھبراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بھی نہیں، بس کال پر لگی ہوئی تھی۔ میری ایک دوست کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کون سا ٹائم ہے، اس وقت آپ کی کون سی دوست کی کال آ گئی؟ امی کو میری بات سن کر غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا اور کہنے لگی، ایک تو رات کو اتنی دیر سے آتے ہو، اوپر سے سوتے بھی نہیں ہو، اپنی حالت تو دیکھو، کتنے کمزور ہوئے پڑے ہو۔ انہوں نے مجھے غصے میں کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد نہ جانے اب میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو دیکھا گھر میں امی موجود نہیں تھی، لیکن ناشتہ لگا پڑا تھا۔ اس وقت امی کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے موبائل نکال کر ان کو کال کی تو وہ کہنے لگی، آج تم کالج نہ جانا کیونکہ میں ایک بہت ضروری کام سے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر آ گئی ہوں۔ تم سو رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے تمہیں جگانا صحیح نہیں سمجھا۔ رات کو بھی تم کافی لیٹ آئے تھے۔ امی کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب کب تک آئیں گی؟ انہوں نے کہا، کوئی پتہ نہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھی بندوبست کر آئی ہوں۔ خرچہ… وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اتنا مسکرائی کیوں ہے۔ کوئی بات تو تھی جو انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اکثر ہی جب وہ بات ہو رہی تھی چھوڑ دیتی تھی تو یوں ہی مسکرا دیتی تھی۔ میں ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی ہوگی
کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ حسین تھی اور میلے سے حلیے میں میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ کون تھی اور اس وقت یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور ایک دم سے گھر کے اندر گھس آئی۔ میں نے غصے میں کہا، کون ہو اور ایسے کیسے گھر میں گھس آئی ہو؟ وہ مجھ سے میری اماں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کی طرف دیکھتے جا رہا تھا، اس کی باتوں کی طرف میرا کم دھیان تھا اور اس کے چہرے کی طرف زیادہ دھیان تھا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی دیکھ کر کہنے لگی، ہینڈسم آدمی، اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، ایسے مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی بات میں دل کو لگی تھی۔ وہ مجھے ہی مسکراتی ہوئی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ پھر سے نگاہیں چڑھا رہا تھا، لیکن وہ مجھے ایسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ ایک دم سے میرے کمرے کی طرف جانے لگی اور کہنے لگی، اب میں خود ہی آپ کی امی سے مل لیتی ہوں، آپ نے تو مجھے بتانا ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے مجھے صدیوں سے جانتی ہو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور وہ میرے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے غصہ تو آیا، لیکن ایک دم سے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے گھبراتی ہوئی دیکھ کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے ایک دم سے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ کافی بھاگ کے بعد وہ آتی ہے کمرے سے بھاگ گئی۔ میں اپنی پیشانی مسلتا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ باہر اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اس وقت تک گھر سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد 2 دن تک میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ عجیب قسم کا مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جی میں کیا کر چکا ہوں؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنی امی سے کیسے نظریں ملاؤں گا۔ انہوں نے میری کیسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ میری بارے میں لڑکے کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ میری ماں کو میرے بارے میں کیا بتائے گی؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں لان میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گیا، لیکن انہوں نے ایک دم تھی مجھے خود سے الگ کر دیا، جیسے وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے جب سے امی آئی تھی ان کا کیا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ آتے ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا، انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا، اب میرے کس کے ساتھ شادی کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تمہاری ایک کزن ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے امی کو پتہ چل گیا ہے میں کیا کر چکا ہوں۔ لیکن اس لڑکی کا امی کے ساتھ کیا کنیکشن یا کیا رابطہ تھا؟ وہ تو کام والی لگ رہی تھی، شاید کسی کام کے سلسلے میں ہی آئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ کبھی سوچتا امی کو بتا دیتا ہوں، لیکن پھر بہت زیادہ ڈر جاتا، امی میرے بارے میں کیا سوچیں گی، نہ جانے مجھے کیا کہیں گی۔ لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں امی کو کچھ بتا سکتا۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا، آج میری شادی تھی، لیکن مجھے رخصتی تک کسی نے دلہن کو دیکھنے ہی نہیں دیا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم تب تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھو گے جب تک وہ تمہارے کمرے میں نہیں آ جائے۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے ایسی بھی کون سی ناراضگی تھی۔ یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ انہیں اس بات کے بارے میں کبھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنی حقیقت اس لڑکی کو بتا دوں گا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔ امی اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اس سے بات کیا کرنی ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسے دیکھتے ہی میں ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، پھر کہنے لگی، حیران ہو گئے نا، وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے بن گئی جس کی عزت کی دھجیاں تم نے اڑائی تھی؟ وہ غصے میں مجھے بول رہی تھی۔ میں نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے کہا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔
میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں نے تمہیں تلاش بھی کرنے کی کوشش کی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، گناہ نہیں، غلطی کر بیٹھے ہو شاید، تم نے تو گناہ ہی کیا ہے، مگر تمہارا گناہ غلطی بن گیا ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوا تھا، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ میری بیوی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھا، میں اس سے بار بار معافی بھی مانگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، صحیح ہے، کیونکہ تم نے زندگی میں پہلی اور آخری بار اتنی بڑی غلطی کی ہے تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، بس میں وعدہ چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں پھر کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی زندگی میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ایک بہت ہی اچھا سا آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملوں گی پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔